ملائکہ صد کرام، سادات کرام، علماء اعظام، و دوستو، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع جی لگا کر پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دائما ابدا ابدا۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن، وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں دن کے اجالوں میں، وہ رات کو اندھیرے میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں دن کے اجالوں میں، وہ رات کے اندھیروں میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اور گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے، گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے فضا میں چاند تارے اچھال رکھتا ہے۔ گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے فضا میں چاند تارے اچھال رکھتا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے۔ وہ ایک خدا ہے مگر سب کا خیال رکھتا ہے۔ ایک خدا ہے مگر سب کا خیال رکھتا ہے۔ جنہیں اپنے گناہوں پر پشیمانی نہیں ہوتی، جنہیں اپنے گناہوں پر پشیمانی نہیں ہوتی، خدا کی ایسے بندوں پر مہربانی نہیں ہوتی۔ جنہیں اپنے گناہوں پر پشیمانی نہیں ہوتی، خدا کی ایسے بندوں پر مہربانی نہیں ہوتی۔ دعا ماں باپ کی لے کر تب گھر سے نکلتا ہوں، دعا ماں باپ کی لے کر تب گھر سے نکلتا ہوں۔ راستہ کٹھن ہو مگر پھر بھی پریشانی نہیں، راستہ کٹھن ہو مگر پھر بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دے، اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے بیشتر آپ نے نعت و منقبت اور تعریف سنی۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں ہمارے اس وقت حاضری کا مقصد ایک سیدہ ماں کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ اللہ پاک انہیں بے حساب ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پنجتن پاک کے صدقے اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، حالات نے اس قدر ہمیں جھنجھوڑ دیا، لیکن ہماری روش اور ہمارا طریقہ وہی ہے۔ کئی
گھر اجڑ گئے، کئی خاندان بکھر گئے، لوگوں پر طرح طرح کی مصائب اور آلام نے ان کے دروازوں پر اس طرح سے دستک دی کہ ایک سے آدمی کیا کھڑا ہوا کہ دوسری مصیبت اس کے سامنے ہے۔ اب ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ کس در کو کھٹکھٹائیں یا کون سے دروازے کو کھٹکھٹائیں کہ جس سے ہماری مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو؟ آج تقریباً 2 سال سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ملنا مشکل ہو گیا ہے، کسی سے ہاتھ ملانے میں اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ آدمی ڈرتا ہے کہ یار کیسے ملاقات کروں یا کیسے مسافہ کروں۔ نوبت یہاں تک آ چکی ہے، دروازے بند ہو چکے ہیں مسجدوں کے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب دروازے بند ہوئے تو لوگوں کی ایک کشش اپنے اندر تھی کہ انہیں مسجدوں میں جانے کے لیے ان کی ایک طرف تھی کہ جلدی سے مسجد کھلے ہم جائیں، لیکن جب اللہ نے وہ بھی در کھولے ہماری روش وہی آ کر رک گئی کہ وہ 2 دن وہ جذبہ رہا، پھر وہی حالات بار بار جھوٹ اٹھتے۔ یہ مصائب، یہ طوفان، یہ کورونا، یہ بیماریاں، یہ سیلاب کی شکل میں ہمارے سامنے جو مصیبت یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ بھوکم زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زمین پر گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، جب زمین پر گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی کہیں کھڑا ہو اور سامنے سے کوئی مصیبت آ رہی ہو اس پر اور اسے احساس نہ ہو تو آپ اس کو ہلاتے ہیں پکڑ کے، ارے یار دیکھ تو صحیح وہ کیا ہو رہا ہے، اور تو کھڑا ہے۔ آدمی جھنجھوڑتا ہے پکڑ کے کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں اللہ زمین کو ہلاتا ہے اور لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے، کس دشا میں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، دیکھو تو صحیح کہاں جا رہے ہیں۔ زلزلے تبھی آتے ہیں جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس دشا میں جا رہے ہیں، اور کتنے جنازے اٹھائیں گے۔ تھک گئے کاندھے جنازے اٹھاتے اٹھاتے، زبان پر ایک ہی جملہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ہماری روشوں میں، ہمارے رویوں میں ذرا سی تبدیل نہ آئی۔ کیا ہے؟ دل بالکل مردہ ہو چکے۔ وہ کسی بابا کو دیکھا کسی نے کہ بازار میں، بیچ بازار میں کھڑے ہو کر چلاتے ہیں، لوگوں آؤ میں تمہارا سمادھان اللہ سے کروانے کے لیے تیار ہوں، آؤ اللہ سے سمادھان کرو، آؤ اللہ سے سمادھان کرو۔ رو رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ایک بھائی گئے، کہا بابا کیا پریشانی، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا یار یہ لوگ میری سنتے ہی نہیں۔ بازار میں کھڑے، کہا یہ لوگ میری سنتے ہی نہیں۔ کہا کیا؟ تو کہا میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ۔ اس کی شان کریمی تو یہ ہے کہ زندگی بھر کے گناہ لے کر آؤ، ایک آنسو کا قطرہ اس کی بارگاہ میں بہا دو گے، پوری زندگی کے گناہ وہ ایک آنسو کا قطرہ بہا لے جائے گا۔ اس کی شان کریمی یہ ہے۔ تو کہا بابا پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ تو ماننے کے لیے تیار ہے کہ آ جائیں، ایک سجدہ کرے، زندگی بھر کے گناہ دو، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ بھائی چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد اسی بابا کو دیکھا قبرستان کے پاس کھڑے رہ کر رو رہے ہیں۔ کہا بابا اب کون سا مسئلہ ہے؟ کہا وہی پہلے والا مسئلہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا آج بھی سمادھان کرانے کے لیے کھڑا ہوں کہ اللہ کا اور ان قبرستان والوں کا سمادھان کرا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آج یہ لوگ تو تیار ہے لیکن خدا تیار نہیں۔ کس وقت کا انتظار آپ کر رہے ہیں؟ اس وقت کا جب وہاں جائیں اور اللہ کی رحمت ہم سے منہ موڑ لیں۔ اپنے کو تھوڑا سا اللہ کے قریب کیجیے، اس کی رحمت پہ دیکھیے آپ کا کیسا استقبال کرتی ہے۔ یہ دنیا اور یہ اس کے مسائل کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے، کبھی نہیں۔ ایک مسئلے سے آپ
کیا نپٹو گے کہ ہزاروں مسائل آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کس وقت ہم اپنے مسائل سے اپنے آپ کو فری کریں اور کون سا وقت ہے جو ہم اللہ کو دیں. خدا را اللہ کے قریب آئیے. وہ بابا کسی ندی کے کنارے بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے تھے. ایک بندہ گزرا, کہا بابا کیا انتظار کر رہے ہو؟ کہا یہ ندی کا پانی ختم ہو تو اس پار جاؤں نا, بس یہی بیٹھ کے یہاں انتظار کر رہا ہوں, ختم ہی نہیں ہو رہا, مجھے اس پار جانا ہے اور یہ پانی ختم ہو تو جاؤں نا. وہ مسکرانے لگا, بابا تیری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن یہ پانی ختم نہیں ہوگا. تو کہا پھر کیا کروں؟ کہا ندی پار کر اور چلا جا. کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں لوگوں کو, یہی تو سمجھا رہا ہوں. یہ زندگی کے مسائل ختم نہیں ہوں گے. آج نماز پڑھ لوں گا, کل پڑھ لوں گا, اس سال حج کر لوں گا, یہ کر لوں گا. کہا یہ مسائل ختم نہیں ہونے, قدم رکھ پار کر چلا جا کے. یہی زندگی ہے, سوچتا رہ جائے گا تو پھر سوچتا ہی رہ جائے گا. آئیے قریب آئیے. مسائل ایسے نہیں ہے, بھول گئے اللہ ہی کو. کبھی نہیں کھٹکھٹایا ہم نے اس در کو جہاں کھٹکھٹانا تھا. تو پھر ان مسائل اور ان مشکلات کا ہم کو منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں. لوگ جب نیا سال آتا ہے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. نیا سال شروع ہوا, 2021 جب شروع ہوا تو لوگوں کو لگا کہ اب یہ تھوڑا اور راحت بخش سال ہوگا, لوگوں کو ایسا محسوس ہوا. لیکن آپ کو معلوم نہیں, حضور کی حدیث پاک جس کا مفہوم ہے زمانہ جتنا دور جائے گا نا فتنے اتنے ہی پیدا ہوتے چلے جائیں گے. ابھی امید لگا کہ آپ مت بیٹھیے. 2020 اتنا ہمارے لیے خطرناک تھا, تو 2021 آپ نے کچھ اس کی صورت دیکھی ہے, کیسا ہے؟ ایک خوف سا تھا یار. لوگوں نے جنازہ لے جانے والی گاڑیوں کے سائرن تک بند کروا دیے. کیوں؟ تو کہا یار سائرن کی آواز آتی ہے نا تو دل میں ایک دہشت پیدا ہوتی ہے. یار ابھی تو ایک میت نکلی تھی, ابھی اور میت. لوگوں نے گروپ بند کروا دیے, لوگوں نے بلاک لسٹ میں ڈال دیے کہ نہیں یار یہ روزانہ صبح جیسے ہی اسکرین آن کرو سب سے پہلا میسج کسی نہ کسی کی میت کا ہوتا ہے. دل میں تھوڑا ڈر پیدا ہوتا ہے یار یہ. اور حالات آپ نے بھی دیکھے کہ کیا تھے. اب اس کے بعد اتنا ڈر مرنے کے لیے کوئی نہیں راضی ہے, کوئی نہیں تیار ہے کہ اس کو مرنا ہے. لیکن بات آ گئی مرنے کی تو ایک فارمولا آپ کو دے دوں. آج ہر انسان نہیں چاہتا کہ اسے موت آئے, اور یہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ بھائی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں ترقی ہو, اس کو ترقی ملے, دن دنی رات چوگنی ترقی وہ یافتہ ہو جائے. ہر انسان یہی چاہتا ہے. سنیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمر بھی بڑھے اور ترقی میں روزی میں اضافہ بھی ہو جائے, ترقی بھی ہو جائے, حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں. انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے, اس کی عمر بڑھ جائے, جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اللہ روزی بھی بڑھا دے گا, عمر بھی بڑھا دے گا. سبحان اللہ. ایک ماں کے مثال ثواب کے لیے میں بیٹھے ہیں, تو اس ماں کے صدقے میں آپ کو یہ عمل آپ یہاں سے لے کر جائیں. بڑا کٹھن ماحول ہے یار, آج کوئی کسی کا نہیں ہے. اور خاص طور سے جب ماں باپ کا معاملہ آتا ہے نا تو لوگ اب ماں کی عظمت کیا بتائیں. ایک ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کی رحمت ہے ماں. اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی دنیا میں جنت ہے ماں. ارے تو کیا ماں کی عظمت پہچانے گا؟ سارے رشتے تیرے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں, جو پیدا ہونے سے پہلے رشتہ بنتا ہے اسے ماں کہتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی انسان تیری صورت دیکھ کر تو سے محبت کرتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے, اس کے اخلاق اچھے, اس کے کیریکٹر اچھے, اس کے کردار اچھے, اس کی دولت اچھی, اس کا حسن اچھا ہے, تب تو سے محبت کرتا ہے. وہ ماں ہی ہے جو بن دیکھے تو سے محبت کرتی ہے.
محبت کرتی ہے. جب تو پیٹ میں ہوتا ہے اپنی تکلیف اٹھا لے گی, جب اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے نا تو وہ درد کی دوا نہیں کھاتی کہ کہیں دوا کا سائیڈ ایفیکٹ تجھے نہ ہو جائے. وہ ماں ہے. جب تو پیٹ میں ہوتا ہے اگر کہیں وہ گرتی ہے تو پیٹ کے بل نہیں گرتی, اپنا ہاتھ توڑوا لیتی ہے, اپنا بازو توڑوا لیتی ہے, اپنی کروٹ توڑوا لیتی ہے, لیکن پیٹ کو بچاتی ہے. میرا ہاتھ ٹوٹ جائے صحیح مگر میرے بچے کو آنچ نہیں آنی چاہیے. وہ ماں ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک بندے کی شکایت آئی, وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. اس زمانے میں حیرت کرنے کی بات نہیں کہ کوئی ماں کو گالی دے. جی ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ سے کہا تھا کوئی اپنی ماں کو گالی نہ دے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دیتا؟ حضور نے فرمایا ہاں, جب دوسروں کی ماں کو گالی دو گے تو جواب میں وہ بھی تو دے گا نا کچھ. جواب میں وہ بھی تو کچھ دے گا نا. تو اس طرح سے تم ہی نے تو اپنی ماں کو گالی دلوائی. وہ بندہ آیا حضور, شکایت آئی حضرت عمر کی بارگاہ میں کہ فلاں بندہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو بلایا, کہا تو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے یہ ہو. کچھ بات چیت کے بعد آپ نے کہا ایک مشک لایا جائے, پانی کا مشکیزہ, اور اس میں پانی بھروایا گیا اور کہا اس کو اپنے پیٹ پر باندھ کے رکھ, جب تک میرا حکم نہ ہو اسے اتار نہیں سکتا. 2-3 کلو پانی بھر دیا اور اس مشکیزے کو اس بندے کے پیٹ پر باندھ دیا. چلنا مشکل ہو گیا, نہ سو سکتا تھا, نہ بیٹھ سکتا تھا, نہ اٹھ سکتا تھا, روتا گر گڑاتا. شام کو حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے, حضور معاف کر دیجئے, ویسی غلطی کبھی نہیں ہوگی. اس نے تو میرا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا سب حرام کر دیا ہے, اب ایسی غلطی نہیں کروں گا. حضرت عمر فرماتے نہیں, ایسے نہیں چھوڑی جائے گی, اس کے پانی کا وزن کم کر دیا, 1 کلو گھٹا دیا گیا. حضور معاف کر دیجئے, 1 کلو اور گھٹا دیا گیا, ابھی بھی 1 کلو ہے پانی اور مشکیزہ بنا ہوا ہے. اب خود جب نہیں منوا سکا حضرت عمر کو تو تیسرے دن اپنی ماں کو ساتھ میں سفارشی لے کر آیا. ماں تو ہی سفارش کر دینا حضرت عمر سے کہ اب میرا بیٹا ایسی غلطی نہیں کرے گا, اب گالی نہیں دے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے کہا نادان, 1 کلو کا بوجھ تجھ سے نہیں اٹھایا جا سکا, وہ بھی 2 دن کے اندر. یہ تیری ماں ہے جس نے کئی کلو کا وزن 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا. تو باہر نہیں رکھ سکتا, تو باہر نہیں رکھ سکتا, اس نے 9 مہینے تک اندر رکھا. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب اسی حالت میں تھا. پھر اتنا ہی بس نہیں, جب تو پیدا ہوا تو تیری پیدائش میں اس پر قیامت آ گئی تھی. کیا درد سے ہوتا ہے کون اندازہ لے. ایک بندہ جس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ اپنی ماں کو اپنے اس کاندھے پر بٹھا کر میں نے حج کروایا, کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ 7 مرتبہ وہ سنگلاخ راستے, وہ پتھریلے راستے جہاں سے میں چل کے پیدل جاتا تھا, اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر 7 مرتبہ حج کروائی, حق ادا کر دیا. اس کے جواب میں جب اس نے یہ کہا نا, اس کو جواب دیا گیا سن, تیری ماں نے جب تجھے پیدا کیا تھا تو اس وقت جو اس کو درد کے جھٹکے لگے تھے نا, 1 جھٹکے کا بھی ابھی تم نے حق ادا نہیں کیا. 1 جھٹکے. کون ہے جو اپنی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ اور جب تجھے پیدا کر دیا تو اتنے پر بس نہیں کیا, اس نے اپنا خون تجھے دے دے کر تیری پرورش کی 2 سال تک اپنے خون تجھے پلایا, دودھ پلایا. اور اب جب تیری زبان آ گئی اسی ماں کو گالیاں دیتا ہے. مولا پاک مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس ماں نے بولنا سکھایا آج جب بڑا ہو گیا اور زبان آ گئی تو اسی ماں کو گالیاں دیتا. تو عظمت سمجھو اس ماں باپ کی. آج حالات یہ بھی ہے
کہ لوگوں کو قدر نہیں ہے. دیکھیے یتیم ہونے کا احساس یتیم ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہے نا قدر کیجئے, جب سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو پھر افسوس کے سوا کچھ نہیں رہتا ہے. قدر کیجئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حالات اس قدر سنگین ہے ہمارے ساتھ, اور اب آگے کیا ہوگا یہ بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کبھی طوفان تو کبھی یہ بیماریاں تو کبھی یہ. آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے جس میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں 5 چیزیں ہوگی نا تو اس کے سامنے اللہ 5 چیزیں کھڑی کر دے گا. 5 چیزیں عام ہوگی تو اللہ اس کے سامنے 5 چیزیں عام کر دے گا. کہا وہ کیا چیزیں ہے؟ تو کہا جب دنیا میں بے حیائی عام ہوگی, بے حیائی, تو اللہ تعالیٰ مہلک بیماریوں کو پیدا فرما دے گا. خطرناک بیماریاں پیدا ہوگی. مجھے بتائیے کس نے سنا تھا یہ کورونا؟ یہ کس نے سنا تھا بلیک فنگس؟ یہ کیا ہو رہا؟ جیسی بے حیائی ہمارے معاشرے میں, ہماری سماج میں, ہماری سوسائٹی میں تیزی کے ساتھ عام ہوتی چلی جا رہی ہے, بیماریاں اتنی تیزی سے کہ سال نکل جاتے ہیں ویکسین تیار کرنے کے لیے. دوائیاں نہیں ہے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بے حیائیوں کا نتیجہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکات کو تاوان ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں گے, اللہ ان پر بھوکمری ڈال دے گا. بھوکمری کیا ہے آپ جانتے ہو؟ بارش کا نہ آنا ہی بھوکمری نہیں ہے کہ بارش نہیں آتی ہے سب سوکھا پڑ گیا. نہیں, بارش بہت زیادہ آ جانا یہ بھی بھوکمری ہے. کبھی اللہ بارش روک کے بھوکمری ڈالتا ہے جس کو کہتے ہیں قحط سالی, اور کبھی اللہ بہت زیادہ بارش برسا کے زمین کے پانی کو نیچے اتار دیتا ہے, یہ بھی قحط سالی ہے. کبھی بہت زیادہ بارش کر کے اللہ پھلوں کو بگاڑ دیتا ہے, فصلوں کو ختم کر دیتا ہے. آج کیا ہو رہا؟ آپ نے دیکھا کہ جب دوسری لہر کورونا کی آئی تو ڈاکٹر مشورہ دینے لگے کہ بھائی ناریل بہت اس میں اکثیر ہے تو ناریل کیا جائے, اس میں بہت اکثیر ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ناریل میں بھی بیماری آ گئی. ایسی بیماری آئی کہ پورے ناریل ہی کو ختم کر دی. چھوٹا سا جو وہ بٹر فلائی جو آتا ہے کیڑا, اس کے مثل چھوٹے چھوٹے کیڑے آتے تھے اور پوری فصل کو برباد کر دیا. جو 20 روپے کا ملتا تھا وہ 100 روپے میں 80 روپے میں بکنے لگا. یہ صورتیں ہیں. بس اللہ ہی بچائے, اپنے جو مان میں رکھے. تو جب گناہ عام ہوں گے نا تو یہ ساری چیزیں عام ہوتی چلی جائیں. کوشش کیجئے, اللہ رب العزت نے جو آپ کو وقت دیا ہے اس کو غنیمت سمجھیے. اس کا یہ فضل ہے کہ اس نے تندرستی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھا ہے, یہاں بٹھایا ہے. اس کی کرم نوازی ہے. ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی تھے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں. زندگی کو غنیمت جانیے, اور موت سے پہلے زندگی کو, تندرستی کو بیماری سے پہلے یہ غنیمت جانیے. اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اور کوشش کیجئے جتنا ہو سکے, یہ اس کا دربار ہے جہاں مصیبتوں کا ازالہ ہوتا ہے اور جہاں کچھ سنے جاتے ہیں. کبھی اس کے دروازے کو بھی کھٹکھٹا کر دیکھیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری سن لی جائے تو اس کے دروازے کو بھی کبھی حضرت سفیان ثوری کے بارے میں یا حضرت بایزید بستامی کے بارے میں نے اپنی بات بس کروں. میں نے سنا کہ آپ لوگوں کو بتا رہے تھے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو کبھی تو کھل جائے گا, کھٹکھٹاتے رہو کبھی تو کھل جائے گا. ایک بڑھیا وہاں سے گزری تو اس نے سنا, کہا بایزید کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو کبھی تو کھل جائے گا. کہا وہ بند ہی کب ہوا ہے کہ کھلے. میرے پکارنے میں شاید کمی ہوگی ورنہ وہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ پکاریں گے تو یقیناً وہاں سے آواز آئے گی اور مراد پوری ہوگی. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں, اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے, اہل بیت کرام کے صدقے, اپنوں کے صدقے, اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت
نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.